اور پھر کورونا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. روزانہ صبح اٹھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اب تو یقین کیجئے کہ صبح اٹھ کر فون کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج کس کی خبر ہوگی. مفتی نعیم صاحب کا انتقال ہوا ہفتہ 20 جون کو کراچی میں. 1958 میں پیدا ہوئے, 62 سال ان کی عمر تھی اور کچھ عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے. مفتی صاحب کے جو آباء و اجداد ان کا تعلق پارسی مذہب سے تھا جو بھارتی گجرات کے علاقے سورت میں آباد تھے. مفتی صاحب کے دادا نے اسلام قبول کیا اس وقت جب کہ ان کے والد صاحب کی عمر 4 سال تھی. پھر ان کے والد صاحب تقسیم ہند سے پہلے ہی پاکستان آ گئے تھے. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے انہوں نے حاصل کی, پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن گئے. 1979 میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے. پھر 16 سال تک جامعہ بنوریہ میں بطور استاد انہوں نے خدمات انجام دی. ان کے والد جامعہ بنوریہ عالمیہ کا قیام عمل میں لائے, وہ اپنے آخری وقت تک اس کے محتمم رہے اور کراچی میں جو موجودہ جامعہ بنوریہ عالمیہ کا شمار پاکستان کے بڑے مدارس میں ہوتا ہے. سیاست سے دور رہتے تھے. حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے آزادی مارچ میں انہوں نے طلبہ کی شرکت کی, مخالفت کی تھی. مفتی صاحب نے ہماری ان سے آخری جو بات تھی, میری ان سے ملاقات ہوئی تھی پہلی جنید بھائی کے ساتھ, اور پھر بعد میں وہی جنید بھائی کے جنازے پر جب انہوں نے مجھے باقاعدہ مخاطب کر کے بلا کر بہت شفقت بھرے الفاظ کہے کہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں, ہم آپ بہت انہوں نے آتے گئیں. اور ٹیلی ویژن میں ہماری ان سے بات ہوئی تھی آخری محرم میں شان حسین جو ہماری نشریات ہوتی اس عنوان سے. اس گفتگو کا ایک عکس دیکھیے. نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے صبر و استقامت کے پہاڑ تھے اور جرأت اور شجاعت کے ناقابل فراموش باپ تھا. آپ نے میدان کربلا میں حق و صداقت کا عظیم تاریخ رقم کر دی. آپ اندازہ کیے کہ باطل کے سامنے 72 آدمی جس میں معصوم بچے بھی تھے باطل کے سامنے جھکے نہیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیا. تاریخ اسلام کے اندر اتنا بڑا ظلم کی دوسری مثال نہیں ملتی جو نواز حسین کے ساتھ ہوا. عرب عجم سے کیا ہے دنیا نے استفادہ, جناب اقدس کے ہی قلم سے نظام باطل پہ جیسے برسے وہ بن کے